السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153 اور 154 ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اے ایمان والو تم مدد حاصل کرو بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ۔ یہ وستعینوا جو ہے، اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو استعانت اردو کا لفظ یا اعانت جو ہے، الف عین الفاء نون تے، اعانت مدد کرنا، وہ آپ کو اس میں نظر آئے گا۔ تو اعانت عام لفظ ہے، یہ ہم بولتے ہیں اردو میں، اور اس میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ طلب کرنے کے معنی میں الف سین سے۔ صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو یا مدد حاصل کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مع آپ پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، مع بما ہم اردو میں مع اور بما دونوں استعمال کرتے ہیں۔ ولا تقولوا، واو اور لا نہیں، تقولوا تم کہو، لمن یقتل، لام ان کو، من جو، یقتل قتل کیے جائے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، سبیل راستے کو کہتے ہیں، اموات مردے، موت سے، بلکہ، احیاء ولکن لا یشعرون، احیاء وہ زندہ ہیں، حیات کا لفظ ہم زندگی کے لیے بولتے ہیں اردو، ولکن لا اور لیکن، لا نہیں، تشعرون تم کو شعور نہیں۔ آج کا سبق بڑا آسان تھا۔ آئیے واپس آیت نمبر 153 پر آ جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ یعنی اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو کیا کرنا ہے؟ تم نے صبر کرنا ہے، اس پر واویلا، شور غوغا نہیں ڈالنا، مایوس نہیں ہونا، اور گریبان نہیں پھاڑنے، منہ نہیں پیٹنا، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹی مصیبت سے لے کر بڑی سے بڑی مصیبت پر صبر کرنا ہے۔ اور صبر ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے، جو نقصان ہوا ہے، یا جو بیماری آئی ہے، جو تنگی تکلیف آئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے تھی۔ جب انسان کا یہ ذہن ہوگا تو صبر کرنا آسان ہوگا، چونکہ جب یہ ذہن بن جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا، اگر کوئی پوری دنیا مل کر اس کو دور بھی کرنا چاہتی تو نہیں کر سکتی تھی اگر اللہ نہ چاہے، اور یہ میرے مقدر اور میرے اعمال کی وجہ سے میرے لیے یہ جو ہونا تھا، یہ ہو کے رہنا تھا، تو مجھے اب صبر کرنا ہے، میرے شور غوغا ڈالنے سے یہ مصیبت ٹلے گی نہیں۔ اور یہ ہے صبر کہ آپ کی پوری توجہ اللہ کی طرف جائے کہ اللہ کی مرضی ایسے ہے۔
اور اگر ہم نے صبر کر لیا تو ہم نے 50% اللہ کی مدد کو پکار لیا، اللہ کی مدد ہمارے شامل ہو گئی 50%۔ اور اگلے 50% نماز پڑھو، وستعین بالصبر والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والے، آپ کو جب بھی کوئی مصیبت کا سامنا ہوتا تو آپ وضو کرتے اور اللہ کے در پر نماز پڑھتے، 2 نفل پڑھتے۔ تو ہمیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ کے در پر آ کر نماز کے ذریعے، نوافل کے ذریعے ہم اللہ کی مدد کو، اللہ کی رحمت کو جوش دلا سکتے ہیں۔ لیکن یہ نوافل کون پڑھے گا؟ جو فرض نماز پڑھتا ہوگا۔ جس نے 5 نمازیں ہی نہیں پڑھنی، اس نے نفل کیا پڑھنے؟ یا مصیبت میں نفل مصیبت کے لیے پڑھ بھی لے تو اس کا اثر کیا ہونا ہے؟ یعنی پہلے نماز فرض ہے، جو فرضی نماز ہے وہ ضرور ہم پڑھیں، ہر حال میں پڑھیں، ہر قیمت پہ پڑھیں، جو مرضی ہو، دنیا کے کام بھی ہم کرتے رہتے ہیں تو ہم نماز کو کبھی نہ چھوڑیں۔ دنیا کے کاموں سے کہیں کہ تم پیچھے ہو جاؤ، نماز کا ٹائم ہے۔ نماز کو نہ کہیں کہ میں نے تمہیں نہیں پڑھنا، مجھے کام ہے۔ تو یہ صبر اور نماز کے ساتھ جب ہم نے یہ 2 کام کر لیے تو اللہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ آئے گی۔ اگر آپ طلب کرو گے تو اللہ، یقینی بات ہے، ایک طریقہ اللہ نے خود بتایا ہے تو پھر وہ مدد آئے گی بھی۔ اور آگے اللہ نے اعلان بھی فرما دیا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی صبر کریں گے تو اللہ کی مدد ہمیں آ جائے گی۔ اگر وہاں پہ مدد نہیں بھی آتی تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اللہ بعد میں کچھ اس سے بہتر دے دے گا، یا پھر آخرت کے لیے اس کو اجر کا ذریعہ بنا دے گا۔ بہرحال اللہ نے فرما دیا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں بچتا کہ صبر اور نماز کریں، پڑھیں تو اللہ کی مدد نہ آئے اور اللہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ آگے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور لیکن تمہیں شعور نہیں۔ اس آیت مبارکہ سے چند ایسے لوگوں نے جان بوجھ کر لوگوں کے عقائد خراب کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ آیت وہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جی شہید زندہ ہیں، آپ اگر شہید زندہ ہیں تو ولی بھی زندہ ہیں، ولی زندہ ہیں تو نبی بھی زندہ ہیں، اور جب وہ زندہ ہیں تو ان سے آپ مشکل میں مدد بھی لے سکتے ہیں۔ یہ آیت پڑھ کر عام مسلمانوں کو وہ راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ آج اللہ فرما کیا رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، جو قتل ہو جاتا ہے اس میں زندگی باقی نہیں بچتی۔ اصل میں کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ اپنے آپ کو برباد کرنے اور مٹانے کے لیے جہاد میں کود پڑتے ہیں اور تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ تمہاری نظر میں وہ مردہ ہیں، لیکن ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ ان کی زندگی ایسی ہی زندگی ہے جیسے ہماری زندگی ہے، یا ان کی زندگی قتل ہونے سے پہلے والی زندگی ہے کہ وہ گھروں میں آتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو ان کی بیوہ عورتیں عدت گزارنے کے بعد نکاح نہ کر سکتی، کسی خاوند کی موجودگی میں کوئی عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر ان کی زندگی ایسی زندگی ہوتی تو ان کی جائیداد کو تقسیم نہ کیا جاتا۔ اس لیے
اللہ نے جواب دیا کہ وہ تم سے بہتر زندگی ہے ان کی، تو ان کو آپ تباہ و برباد نہ کہو۔ لیکن یہ کون ہوگا؟ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، جو بچ جائے وہ غازی ہوگا۔ اس کی ٹانگ کٹ جائے، دونوں بازو کٹ جائیں، اس کی سانس چل رہی ہو تو وہ غازی ہوگا، وہ قتل نہیں ہوگا، اسے ہم شہید نہیں کہیں گے۔ تو یہ جو تصور اپنے پاس سے بنا لیا لوگوں نے کہ وہ زندہ ہیں، جی ہماری طرح زندہ ہیں، یہ بات غلط ہے۔ مرنے کے بعد زندگی، یہ تو شہیدوں کی بات ہو رہی ہے نا، ہر آدمی کی زندگی ہے مرنے کے بعد۔ زندگی کیسی ہے؟ اللہ نے فرما دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کہ تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ زندگی کیسی ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو تو ہم جانتے ہیں، ہمیں شعور ہے کہ وہ زندگی کیسی ہے، اس زندگی کو ہم نہیں جانتے۔ اس لیے اگر کافر کی زندگی بھی مرنے کے بعد نہ ہو تو قبر میں اسے پھانٹی اور عذاب کیسے لگے؟ اگر قبر نہ بھی کسی کی بنے تو اگر وہ زندگی برزخی زندگی نہ ہو تو منکر کو، کافر کو، مشرک کو عذاب کیسے ہو؟ زندگی سب کی ہے، اور وہ کافروں کی بری زندگی ہے، مومنوں کی اچھی زندگی ہے، شہداء کی اس سے اچھی زندگی ہے، اور نبیوں کی اس سے اچھی زندگی ہے۔ لیکن یہ زندگی نہیں ہے جو مرنے سے پہلے تھی یا قتل ہونے سے پہلے تھی۔ زندگی ہے، اور شہیدوں کی زندگی کے بارے میں، اسی کے بارے میں تو اللہ نے فرما بھی دیا کہ وہ رزق بھی کھاتے ہیں، اور حدیث نے اس کو کلیئر کر دیا کہ اللہ کی عرش کے نیچے وہ پرندوں کے کلبوت میں ان کی روحیں ڈال دی جاتی ہیں، اور وہ رزق بھی کھاتے ہیں اور وہ انجوائے بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس سے کوئی یہ نہ لے کہ وہ مرتے نہیں ہیں اور جمعرات کو آ جاتے ہیں یا کسی اور دن کو آتے ہیں۔ بہرحال یہ بتانا ضروری تھا۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کہ تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا، جتنا بتا دیا قرآن اور حدیث نے بس اتنا ہمیں یقین کرنا چاہیے، اور اس سے بڑھ کر اپنے اندازے نہیں لگانے چاہیے۔ ایک میں نے ٹھوس بات بتا دی کہ اگر ان کی زندگی اسی طرح کی زندگی ہوتی جو قتل ہونے اور موت سے پہلے تھی تو ان کی بیوہ کبھی نکاح نہ کر سکتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے عقائد اور اعمال قرآن اور حدیث کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں کسی بھی نام۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹے۔ سر وہ نا پوچھنا یہ ایک منٹ بیٹے، میں ریکارڈنگ بند کر لوں، پھر سوال کریں۔